بہت سے علماء اکرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر روز قیامت امت مسلمہ کے لیے بہت سے خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں. اگر ان کو دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے لوگ جنت اور دوزخ کے لیے اور روز قیامت کے لیے اتنی سٹرگل کرتے ہی نہ. لوح قلم اللہ کے پاس موجود ہے. دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس میں کوئی علم چھین نہیں سکتی، نہ ہی کوئی اس میں رد و بدل کر سکتی ہے. تمام آسمانی کتب نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھیں. یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے جو سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے. اس کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں، اس کے الفاظ اور قلم نور سے بنے ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم کرتے ہیں، کسی کو عزت بخشتے ہیں اور کسی کی آزمائش میں کسی کو ڈال دیتے ہیں، اور کسی کو رزق، کسی کی زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم صادر کرتے ہیں. اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جب اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر. یہ اللہ کے فرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتہ ہے، اس کی گود میں موجود ہے. ناظرین، اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا یہ سفر ہمیں پل کے ذریعے طے کرنا ہے، جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں. یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. یہ پل جہنم کے اوپر موجود ہوگا اور اسے پار کرتے ہوئے سامنے جنت کا دروازہ ہوگا. اور کہا جاتا ہے اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی. اور کہا جاتا ہے جہنمی لوگ جہنم کی آگ کی شدت سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اور جنتی لوگ بجلی کی تیزی سے پل صراط کو کراس کر جائیں گے. اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کر اور کچھ لوگ رینگ رینگ کر انتہائی تکلیف سے چل رہے ہوں گے. دوسری طرف ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما. ذرا تصور کیجئے وہ نبی رحمت العالمین کی جن کی گود میں کھیلنے والے ان کے نواسوں اور ان کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا اور خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں. وہ نبی زیر سجدہ آنسوؤں سے تر اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گے، ماں سوائے ان کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہتے ہوں گے، یعنی کفار اور مشرکین. دوستو، ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پل صراط کو پار کر کے کراس کر کے جنت میں پہنچیں گے؟ کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اسی طرح پل صراط پر پار کرنا پڑے گا؟ تو دوستو جس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے. اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے 4 لاکھ لوگوں میں شامل ہوں گے، جنہیں بنا کسی امتحان سے گزارے بغیر پل صراط سے پار کروا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا. پل صراط کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ یہ پل انتہائی اندھیرے میں واقع ہے اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرے گا، بلکہ اسے اسی وقت لا کر رکھا جائے گا. جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو پل صراط کے اوپر سے کٹ کٹ کر اور تڑپ تڑپ کر گرتا ہوا مرتا ہوا دیکھیں گے، مگر کسی بھی شخص کو سوائے اپنی جان بچانے کے کسی دوسرے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لوح محفوظ میں ہماری یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ ہم جنت میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. آمین ثم آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دوست احباب سوشل سرکل تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ